محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج 9 تاریخ اور کل 10 محرم ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو مسلم سمودائے کی اور سے تعزیہ اور جلسے جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں لوگوں کی کافی تعداد ہوتی ہے۔ ایسے میں کورونا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں گائیڈ لائن بھی جاری کیا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے پرکوپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس بار جلسے جلوس کا اہتمام نہ کیا جائے۔ دوسری طرف لونی چھتر کے علماء سمیت علاقی لوگوں نے بھی عوام سے اپیل کی۔ آئیے سنتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کی فضیلت احادیث کے اندر کئی اعتبار سے مروی ہیں، جن میں سے عام طور پر سبھی لوگ واقف ہیں۔ ہمارے علماء ائمہ حضرات بھی مساجد میں بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے جب مدینہ پاک تشریف لے گئے، آپ نے وہاں بنو قریظہ بنو نذیر یہودیوں کے 2 قبیلے وہاں آباد تھے۔ ان لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ محرم میں عاشورہ کے دن وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان کے بارے میں معلوم کیا تھا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو ان لوگوں نے جواب یہ دیا تھا کہ اس روز میں موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون کی قوم سے نجات دی تھی، تو اس لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمیں بھی اس کا حق زیادہ ہے کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ آپ 2 روزہ رکھیں، یا تو ایک روزہ پہلے والا رکھیں اور ایک عاشورہ کا، یہ ایک عاشورہ کا یا عاشورہ کے بعد کا یہ روزہ رکھیں۔ بہرحال بہت ساری فضیلتیں ہیں، جن میں ایک خاص واقعہ جو روئے زمین پر پیش آیا وہ آل محمد آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہے، خاص طور پر اہل بیت۔ وہ اہل بیت کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں آپ کہیں باہر نکلے روانہ ہوئے تو آپ کے کندھوں پر حضرت امام حسن ہوا کرتے تھے اور امام حسین ہوا کرتے تھے۔ امام حسن امام حسین کی یاد میں ماہ محرم کی ایسی نسبت قائم ہو گئی ہے کہ ائمہ مساجد علماء کرام اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ بہرحال بہت سے مسلک کے الگ الگ انداز ہیں اس پر اظہار کرنے کے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ چونکہ ہم لوگوں کے اس بیچ میں کوئی کسی بھی طرح سے کوئی ایسی بات جو غیر مناسب ہے، مسلک کے معاملے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن آل رسول پر جو ظلم ہوا ہے، میدان کربلا میں ان کو پیاسا رکھا گیا، ان کو در بدر کیا گیا، ان کے ساتھ جس طرح توہین آمیز اہانت آمیز رویہ ان کے ساتھ پیش آیا، اہل بیت آل رسول جن کے لیے ہم درود پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل محمد کے حوالے سے ہمارے ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کے نبی کے گھر سے ایک ایک فرد سے آپ کے لیے وہ محبت، وہ قرب، وہ عقیدت ہے کہ پوری امت آل رسول کے لیے اہل بیت کے لیے نچھاور ہے۔ یہاں کوئی مسلک کی بات نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت ہی اصل پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت امام حسن امام حسین اور آپ کے گھرانے میں اور خلفائے راشدین اور ہمارے صحابہ کرام، سبھی لوگوں نے جنہوں نے دین کی سیرابی میں اپنی قربانیاں اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دی ہے، ہم سب کو یاد کرتے ہیں محرم کے حوالے سے۔ باقی یہ ہے کہ شہادت امام حسین یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا المیہ ہے اور ہم لوگوں کے لیے نصیحت آمیز بھی ہے۔ اسی موقع پہ ہمارے درمیان ہمارے مولانا ارشد صاحب موجود ہیں، آپ قبہ مسجد کے امام و خطیب لونی پوجا کالونی غازی آباد میں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی اس پہ اظہار خیال فرمائیں۔ میں یہاں لونی پوجا کالونی میں امام و خطیب قبہ مسجد پوجا کالونی سے ارشد قاسمی میرا نام ہے، اور مجھے حکم ہوا بڑوں کی طرف سے کہ بھئی محرم الحرام جو مہینہ ہے اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے۔ بتانا یہ ہے کہ مذہب اسلام کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور ہر مذہب اسلام کے اندر داخل ہونے والے کے لیے فخر کی بات ہے کہ اس کا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، جو بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کا ایک روزہ رکھا جاتا ہے، 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جاتا ہے، جس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو مذہب اسلام کے اندر داخل ہونے والا اس مہینے کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے گا، اس کے گزشتہ یعنی 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے تمام گناہ اس کی معاف کر دیے جائیں گے، اور اس میں درجے بلند کیے جاتے ہیں، اس میں اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔
जो आदमी जितनी इबादत करता है, जितना अल्लाह को याद करता है, उसको इतना ही अल्लाह अजर अता फरमाता है। और दूसरी बात यह है, मुहर्रमुल हराम का महीना हमारे कुछ लोग ताज़िए वगैरह भी निकालते हैं, कोई जुलूस वगैरह निकालते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश उन सभी लोगों से ये है कि वो सरकार की गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए अपना काम करें। जो हुक्म सरकार की तरफ से हैं उस पर आमादा रहें। अगर उसके ख़िलाफ़ चलेंगे तो सरकार कार्रवाई करेगी। उस पर आप जो है थोड़ा बहुत यानी ज़्यादा ख्याल रखें कि ख़ासकर मज़हब इस्लाम को बदनाम न किया जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर हम गाइडलाइन का ना देखभाल करते हुए हम अपना काम करेंगे तो सरकार हमें पकड़कर जेल डालेगी, मारेगी, पीटेगी, पैसे का नुकसान होगा, बदनाम जाएगी, बहुत सारी परेशानी आएंगी। देखिए, जब से आज तक, जब से लॉकडाउन चला हुआ है, इस लॉकडाउन के दरमियान हमारे न जाने कितने उलमा इस आलम के अंदर से तशरीफ़ ले जा चुके, और सिर्फ फ़िक्र यही थी उन लोगों को कि मज़हब इस्लाम के अंदर दाखिल होने वाले का हल क्या है। तो इसलिए मेरी गुजारिश तो तमाम मज़हबी इस्लाम से यही है, मज़हबी इस्लाम वालों से, कि वो ख़ासकर मुहर्रमुल हराम के महीने में ख़ासकर गाइडलाइन का सरकार की ध्यान रखें। तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके लिए ये मुहर्रम का महीना आया है, और इस मुहर्रम के महीने के लिए आपको किस तरह से इसकी हुर्मत वाला महीना ये कहलाया जाता है, क्योंकि ये अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल के 4 महीने हुर्मत वाले बताए हैं। इन हुर्मत वाले महीनों के अंदर कोई भी अपने से ऐसा काम ना होए जिससे कि गुनाह आपको सरजद होए। और मुहर्रम का जो ये महीना है, 9वीं और 10वीं तारीख, जो हमारे मुसलमान भाई ताज़िए करते हैं, उर्सबाजी करते हैं, इसकी बहुत ही डिसेंसिटी के साथ इसका पालन करना है। हुकूमत का जो कानून है उस हिसाब से इसमें चलना है, और उसी के तरीके। जैसा कि हमारे अब मुहर्रम आ रहे हैं, तो मेरी सभी भाइयों से गुजारिश है कि सभी भाई मुहर्रम में भीड़ भाड़ इकट्ठी मत करें और बहुत प्यार से मुहर्रम मनाएं, और सभी भाई डिस्टेंस का ख्याल रखें और खुशी खुशी मुहर्रम मनाएं, और कोई भी हुड़दंगबाजी मत करें।